يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات و خواتین، ہمارا یہ تیسرا سیشن شروع ہو رہا ہے جس میں ہمارے ساتھ شیخ عبداللہ حیدرآبادی عمری مدنی صاحب جو جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچری کے سرپرست ہیں اور سابق امیر ہیں تمل ناڈو اور پانڈیچری کے. میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں اور ان کا عنوان ہے، ٹاپک ہے فکر آخرت اور محاسبہ نفس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلسوں میں بیٹھے تو زندہ دلی کا ثبوت دینا. سلام میں کر رہا ہوں، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا افسوس معلوم ہوتا. میں کیا سمجھنا سارے لوگ سو رہے ہوں گے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بول کے ختم کرنا ہوں گا. ذرا کبھی بھی یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا پیغام دیا جاتا ہے تو دل کھول کے جواب دینا. بیان کرنے والے کو خوشی ہوتی، چلو بھئی سامعین جاگ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں سو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز علماء کرام، معزز امیر محترم، ذمہ داران جماعت و ذمہ داران جمعیت، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج کا یہ دن انشاءاللہ ہماری زندگی کا ایک کامیاب دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکتوں میں اللہ ہم تمام کی نجات فرمائے گا. اور ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی جنت حاصل کریں اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی ہم کوشش کریں. اس لیے ہم لوگ آئے ہیں. صبح سے بڑے بڑے علماء کرام کے مختلف بیانات آپ سنتے رہے. اس وقت میں جو بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں، خوشی کا موقع ہو کہ غم کا موقع ہو، دوستوں کی یاد آتی ہے. دوست یاد آتے ہیں، خوشی کے موقع پر بھی دوست یاد آتے ہیں. جانے والے چلے جاتے ہیں مگر جانے والوں کی یاد آتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غم کے موقع پر بھی جن سے ہمارا خاص تعلق ہوتا ہے وہ بھی آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس محفل کو سجانے کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا، پسینہ بہایا، محنتیں ہم نے کی. الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سے بزرگوں نے ساتھ دیا. امیر محترم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اور ڈاکٹر آر کے نور صاحب ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، کہ بہت تمنائیں تھیں. اور آدمی کے دل میں اتنی حسرتیں ہوتی ہیں، ہر حسرت پہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دم چلے جائے گا. ہمارے قدم قدم پر ساتھ دینے والا آر کے ڈاکٹر نور محمد صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور جمال رضوان صاحب چارمینار مسجد کے متولی، جمعیت کے کیشیئر، وہ بھی ہمارے ساتھ رہے. میں آج ہزاروں کی مجلس کو دیکھ رہا ہوں
لیکن میری آنکھیں ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں جنہوں نے یہ گلشن کو ستانے کے لیے، یہ گلشن کے پودوں کو نکھارنے کے لیے اپنے خون اور پسینے کو یہ کیا تھا۔ آج وہ چلے گئے، مگر مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آج کا جشن یہ جو ہوگا انشاءاللہ اللہ ان کی خبروں میں رحمتیں نازل فرمائے گا، کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے جو ان سے خطائی ہوئیں، اللہ تعالیٰ وہ خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہر قسم کی پریشانی سے بچائے، مصیبت سے بچائے، آزمائش سے بچائے، اور ہر قسم کی اچانک آنے والی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم نے اس بزم کو سجانے کے لیے جو ہم نے کوشش کیا، الحمدللہ آج ہماری آنکھوں سے یہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سرزمین میں جیسے کہ آپ نے سنا بڑے بڑے علماء یہاں پر آتے رہے، چوٹی کے علماء یہاں پر آتے رہے، اللہ کے بندے آج نہیں ہیں مگر ان کی یادیں الحمدللہ باقی ہیں۔ ہمارے نذیر حسین صاحب کا نام آپ نے صبح میں سنا کہ ان کی کوششیں اور محنتیں تھیں۔ الحمدللہ اسی خاندان کے جناب عمران حسین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخری دم سے اللہ آپ سے اور ہم سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا رہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں میں بھی بہت سے امیر جماعت وغیرہ اس سے پہلے کے آج نہیں رہے، ان کی یادیں انشاءاللہ باقی ہیں، ان کے لیے حسنات جاریہ ہوں گی، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جو اللہ کے پاس چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے خاندان والوں کو اللہ خوش اور خرم رکھے، صبر و عافیت اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے، ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے مسجد، مدرسے اور ایسی جمعیتوں کے دفتروں کو اور جہاں دین کی اشاعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قائم فرمائے، ہم تمام کو ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کا اللہ حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے، اللہ ہمارے تمام کاموں سے راضی ہو جائے۔ دوسری بات، الحمدللہ صبح سے جو پروگرام چل رہا ہے اس کے لیے امیر جمعیت، ناظم جمعیت، ذمہ داران جمعیت اور تمام والنٹیئر، تمام نوجوان HWCU وغیرہ اور جتنے بھی ہیں، میں ایک کا نام لے رہا ہوں تو آپ کو مت سمجھ جائیے، مولوی صاحب ایک کا نام لے رہے ہیں، جتنے نوجوانوں نے اس چمن کو سجانے کے لیے کوشش کیا، اللہ ان کے مال میں، عمر میں، گھر میں، زندگی میں، کاروبار میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ اسے زیادہ سے زیادہ کام لینے کی اللہ تعالیٰ سب کو سعادت دے، توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور آج جس امید کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے آج آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں میں بتاؤں گا، انشاءاللہ ایسی باتیں رہیں گی جو اب تک کم آپ کے سامنے یہ آئی ہوں گی۔ ماشاءاللہ جمعیت کے ذمہ داروں کا میں یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عنوان کے لیے تحفظ دین نام رکھا، یعنی دین کی حفاظت، ملت کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، سارے چیزیں آگے اس کے اندر۔ اور آج کل کے حالات کے اندر اس سے زیادہ بہتر موضوع کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بارے میں بتایا، آئیے تحفظ شریعت یا تحفظ دین کے تعلق سے ہی چلیے کچھ باتیں میں بتاتے ہوئے چلتا ہوں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں اس وقت انشاءاللہ 11 باتیں بتا رہا ہوں، 7 باتیں قرآن کے تعلق سے انشاءاللہ بتاؤں گا، اور 4 باتیں اسلام کے تعلق سے میں بتاؤں گا۔ دوسری بات نہیں، ذرا غور کرنے کی یہاں پہ بات ہے، یہاں پہ تحفظ دین کہا گیا، قرآن اور حدیث پورے علماء کے بیانوں میں آپ سنتے جا رہے ہیں، پھر دوبارہ آپ کو بولنا نہیں ہے، اور ہمارے پاس یہی چیزیں ہیں، اور ہمارے اہل حدیث کا منہج بھی یہی ہے کہ کتاب اور سنت کی دعوت دی جائے، توحید کی دعوت دی جائے، بدعت کے خلاف کیا جائے،
سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے، بدعتوں کا خلا خما کیا جائے، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ اب آئیے قرآن، اب میں بتا رہا ہوں، دیکھیے قرآن مجید کے تعلق سے اللہ نے 7 پیشن گویاں کیا ہے۔ ذرا غور سے سنتے جائیے، قرآن کے تعلق سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے 7 پیشن گویاں کیا ہے، 7 پیشن گویاں کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے ایک ایک چیز آپ دیکھتے چلے جائیے، ماشاءاللہ۔ اب یہاں پہ سنیے، قرآن کی نظیر کوئی نہیں بنا سکتا، پہلی پیشن گوئی۔ قرآن جیسا کلام، قرآن جیسا ایکول قرآن جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ آپ بولیں گے وہ عرب کے بدوؤں کے سامنے کہا گیا تھا، ہم بہت عقل مند ہیں۔ آئیے میں بتا رہا ہوں، وہ عرب کے لوگوں کے سامنے کہا گیا، جبکہ بڑے بڑے لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ کون کون وہاں پہ موجود تھے؟ عہد نبوت میں زہیر، نابغہ، امرؤ القیس، انترا، ابو جہل، کعب بن اشرف، یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹوں کا نام لے رہا ہوں میں، یہ امامان وقت کا نام لے رہا ہوں۔ اور ان کو اپنی زبان پہ فخر تھا، سب کو گنگے بولتے تھے، ہم ایک ہی عربی دان ہیں اس وقت۔ اچھا آج کے زمانے میں آپ کو دیکھنا ہے، اسلام کو تباہ کرنے جتنا کر سکتے تھے کر لیے۔ اور آج کے زمانے کے اندر شام، بیروت، لبنان، مصر، فلسطین، یہ پورا پیور ورجنل عربی علاقے ہیں، جہاں سے بے شمار پرچے نکلتے، بے شمار جرائد اور اخبار نکالتے۔ اور یہ لوگ بڑے بڑے لوگ تھے، آج لاکھوں یہودی ہیں، عیسائی موجود ہیں، جن کی مادری زبان، ان کی زبان عربی زبان ہے۔ اور اس کے بعد ذرا آپ اندازہ لگائیے، یہ لوگ عربی اچھے سے اچھا بول سکتے، عربی میں نظم وغیرہ، پوئمس وغیرہ اچھے سے اچھا لکھ سکتے۔ اور ان کے بعد اتنے بڑے المنجد جیسی کتاب انہوں نے لکھا، خطر المحیط لغت کی کتاب انہوں نے لکھا، اقرب المواری جیسے کتاب لکھا۔ اب یہاں پر آئیے، آج پوری زبان ان کی ہے، اور 1400 سال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پورے انسان، پوری کائنات، پورے جن، پوری دنیا کی نسل مل کر اس قرآن کا ایک ول اگر لانا چاہے نہیں لا سکتے۔ پوری دنیا آج ان کی زبان ہے، ایسے ہزاروں کتابیں لا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہاں پہ بتا دیا، انسان، جن، جو بھی ہیں، سب مل کر یہ قرآن کا ایکول لانا ہے تو نہیں لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اجی یہ قرآن لاؤ جی۔ اللہ بتایا، کیا بولا اللہ؟ بولو نہیں لا سکتے، بولا ڈر رہی کوئی کو؟ کیا ڈرنا کیا ہے؟ کھل کے بولو جی، قرآن کی فضیلت کیا ہے ذرا دیکھتے جائیے آپ۔ اس کے بعد ذرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، اجی 10 سورتیں لاؤ، اجی 1 سورت لاؤ، 1 آیت لاؤ، 1 آیت۔ پورے انسان، جن، پوری کائنات مل کر 1 آیت لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا، اللہ نے کہا نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکیں گے۔ ہوگی قرآن کا دیکھیے، اور یہ قرآن کا تحفظ ہے، اور اللہ کیسے کیسے ذمہ داریاں لیا ہے ذرا لیجئے۔ اب آئیے دوسری بات ذرا سنیے، قرآن محفوظ رہے گا، کسی کا باپ آیا تو بھی بدل نہیں سکتا، دنیا کی کوئی حکومت بھی بدل نہیں سکتی، دنیا کی کوئی کائنات کی کوئی چیز بھی بدل نہیں سکتی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بولنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے۔ اچھا تو یہاں پہ ذرا سوچ کے ذرا غور کیجئے گا، یہ بات سمجھنے کے لیے گزری ہوئی کتابیں، تورات چند قصے،
इंजील तकसीम हो गई, कौन सी ओरिजिनल है कौन सी डुप्लीकेट है नहीं बोल सकते। ज़बूर, हजरत दाऊद कुव्वत के मालिक थे, ताकत के मालिक थे, एक बादशाह थे, वो अपने ज़माने में भी अपनी किताब की हिफाजत नहीं कर सके। अच्छा, तो अब उसके बाद ज़रा आइएगा, ज़रा गौर करने की बात यहाँ पर है। कुरान, अब आप देखिए, तौरात बाकी नहीं, इंजील बाकी नहीं, ज़बूर बाकी नहीं। अच्छा, उसके बाद कुछ हिस्से हैं वो छोड़ दीजिए, ये सब रख कर उनके हाथ में हुकूमत है, पैसा है, पूरी दुनिया की सियासत उनके सामने है। आज तक तौरात की हिफाजत नहीं कर सके, इंजील की हिफाजत नहीं हो सकी, ज़बूर ख़त्म हो गई, ज़बूर ख़त्म हो गई, उसका वजूद भी नहीं रहा। अब यहाँ पर आइए, ज़रा गौर करने की बात है, ज़रा गौर कीजिए। लेकिन कुरान मजीद का एक एक हर्फ, ज़ेर, ज़बर, पेश, कहाँ कुरान में आया, कितने मरतबा ज़ेर आया, कितने मरतबा ज़बर आया, कितने मरतबा कुरान के अंदर, आप ज़रा गौर कीजिए। अरे इतना ही नहीं जी, रस्मुल ख़त, जिस ज़ुबान में कुरान, जिस लफ्ज़ में, जिस अंदाज से लिखा गया, आज भी वो महफूज है। आज कुरान के नुस्खे, दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान, दुनिया में सबसे ज़्यादा तकसीम होने वाली किताब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान, दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाँ जिंदा कौमें मौजूद हैं वहाँ पे कुरान मौजूद है। कुरान के नुस्खे, कुरान का तर्जुमा दुनिया की हर ज़ुबान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। दुनिया का कोई भी, कुरान का कोई भी नुस्खा ले लीजिए, चाहे वो तमिलनाडु में छपा हो, चाहे वो मिस्र में छपा हो, चाहे वो सऊदिया में, एक शोशे का भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्क नहीं आ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर बोलिए, अल्लाह अकबर बोलिए। कोई पूरी दुनिया में मजीद इखलास में भी अगर कोई पढ़ रहा है, इमाम हरम भी अगर पढ़ रहा है, उसके एक लफ्ज में भी कोई फर्क नहीं आ सकता। अच्छा, तो चलिए उसके बाद जरा आइए, और एक बात, ये बात बताई जा रही, ला तखुत्तुहु बि यमीनी का, बताया कि आपको लिखना नहीं आता था, अल्लाह के रसूल लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते। अल्लाह कह रहा है कि आप लिखना नहीं जानते थे, इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुरान मजीद की हिफाजत किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब इसके बाद आइए, तीसरी बात जरा देखिए, अल्लाह हिफाजत किया, कोई सी किताब का भी अल्लाह वायदा नहीं किया। तौरात के बारे में, इंजील के बारे में, ज़बूर के बारे में अल्लाह नहीं बताया, सिर्फ कुरान के बारे में बताया। 1400 साल पहले जैसे उतरी, आज भी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। तीसरी बात, अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन्ना अलैना जमअहु व कुराना फ़ैज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुराना। यहाँ पे बताया जा रहा, सूरह क़ियामा में 17 और 18 नंबर की आयत है। अजी कुरान का जमा करना, खिरत का दुरुस्त करना, तजवीद के साथ पढ़ना, कुरान के अहकाम, ये तमाम के तमाम अल्लाह करें हमारा काम है जी जमा करना। अल्लाह के रसूल जब वही आती, अरे भूल जाऊंगा, जल्दी 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 पढ़ते थे, बहुत परेशानी होती। अल्लाह ने कहा, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, जल्दी करते हुए आप जुबान मत चलाइए। अल्लाह के रसूल क्या करते, जिब्राइल पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ते, आप भी पढ़ते। सुनना और पढ़ना तकलीफ होती, कुछ भी नहीं, आपका काम सुनना है, सुनिए। इन्ना अलैना जमाहु, तुम्हारे दिल में उतारना हमारा काम, तुम्हारी जुबान से पढ़ाना हमारा काम। फ़ैज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुराना, जब हमारी तिलावत ख़त्म हो जाए तुम पढ़ के सुनाइए। अल्लाह अकबर। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सुनते तो याद हो जाता था, पूरे लोग सुनते तो माशाअल्लाह उन्हें याद हो जाता था। अच्छा, तो यहाँ पे ज़रा गौर करके देखिए, अल्लाह अपने ज़िम्मे लिया। आप बोलेंगे क्या कमाल है यहाँ, अजी 23 साल में उतरा जी कुरान, 23 साल में उतरा। सुबह से इतने मौलवी साहब बड़े बड़े उलमा तकरीर करे, कौन कौन क्या क्या बोले, बोल सकते? एक लफ्ज़ बोलेंगे, दो लफ्ज़ बोलेंगे, पूरा बोल सकते, पूरी तकरीर कर सकते। अब यहाँ पे ज़रा गौर करने की बात यह है, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इख्तिलाफ नहीं, पूरी दुनिया में ज़रा भी कोई इख्तिलाफ करने वाला नहीं। किसकी तरफ से हुआ? अल्लाह करें हमारा काम,
ہمارا کام ہے جبرائیل پڑھ کے سنا دیے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو سنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے یاد کر لیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے ذرا غور کر کے بات کیا ہے، یہ تو ہو گیا اللہ جمع کر ڈالا ریکارڈ، 23 سال کا ریکارڈ یہاں پہ۔ اجی ایک ایک زبر ماشاءاللہ قرآن چھپتے نہ دیکھو، قرآن میں کتنے زبر آئے، کتنے پیش آئے، کتنے شوشے آئے، کتنے حروف، اللہ اکبر۔ کوئی بول نہیں سکتے جی عبداللہ نام میں کتنے نقطے ہیں، بولے تو میں 2 منٹ سوچوں گا، 2 منٹ مجھے سوچنا پڑے گا۔ قرآن کے اندر ایک ایک لفظ قرآن میں دیکھیے کتنی محنت کر کے لوگ شائع کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آئیے چوتھی بات، قرآن کو یاد کرنا۔ اب یہاں پہ بتا رہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، 21واں پارہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیں، ساری کتاب کو یاد کرنا بالکل آسان ہے، بالکل سمپل ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا کیونکہ یہ زمانے میں توسر نہ تھا، آج لاریوں کے حساب سے پیسے خرچہ ہو رہے ہیں، دین کے لیے ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے، حق رہا تو نہ، لاریوں کے حساب سے کوئی یہودی نہیں بتا سکتا کہ تورات کا یہ حافظ دنیا میں ہے، کوئی انجیل والے نہیں بتا سکتے، عیسائی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اگر ہم چاہیں قرآن کے بارے میں، الحمدللہ خالی میں اتنا سوال کروں، ہماری اس جماعت میں کتنے حافظ ہیں؟ بے درہ ہاتھ اٹھاؤ، جتنے حافظ ہیں، ڈرو نہ کو، کیا بھی نہیں، اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ، جتنے ماشاءاللہ اٹھاؤ، ابھی اٹھاؤ، ڈر رہے لوگ۔ سورۃ قرآن کے حافظ جی، اب میں پوچھوں گانے کسے یاد ہے بول کے؟ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی مغرب میں نماز پڑھی گئی، عشاء کی نماز پڑھی گئی، اذان دی گئی، ابھی تلاوت ہو رہی، کیا پیاری آواز جی، چھوٹا بچہ، اسے معلوم نہیں عربی کیا چیز ہے، مگر کیسے پڑھتا ہے۔ دیکھیے شیخ سدیس کا انداز ملے گا، شیخ شریم کا انداز ملے گا، فلاں فلاں کا انداز ملے گا، ہر گلی ہر کوچے کے اندر الحمدللہ مدرسے۔ اور یہ مدرسوں کی آج ضرورت ہے، بولے اتنے مدرسے ہیں کم ہے، ہر محلے میں مدرسہ ہونا، ہر مسجد میں مدرسہ ہونا، ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے کسے کسے پیدا کرے گا اللہ بہتر جان رہا۔ تو یہاں پہ ذرا قرآن کرنے کی بات یہاں پہ ہے۔ اللہ اچھا ایک بات ہے، یہ قرآن یاد کرنے کا کون دل میں ڈالے خیال؟ ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے الہام، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈال دیا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، علم والوں کے دل میں اللہ یہ اتار ڈالا، الحمدللہ۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد سے ذرا آئیے 5ویں بات، قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے، قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ کتنا ہے جی، 2 4 5 مرتبہ پڑھ لو، 2 4 5 مرتبہ پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، بھی بتا رہا ہوں، امیر محترم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے غالباً بھانجے یا پھوپھیرے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی، ابھی گزشتہ مہینے میں بیچارے انتقال کر گئے۔ آپ تعجب کریں گے، 21.5 دن میں پورا قرآن یاد کرے، 21.5 دن۔ عبدالعلی ازہری نام تھا، اللہ تعالیٰ ذہن دیا، پورے محلے میں گھر میں سب پریشان، محلے میں مسجد میں ایمان کوئی حافظ وغیرہ نہیں ملا۔ ان کے بڑے بھائی تھے، بہت اچھے حافظ تھے، اچانک بیچارے انتقال کر گئے، گھر میں سب پریشان، ان کے والدہ وغیرہ سب پریشان ہیں، کیا کرنا۔ تو یہ عبدالعلی چھوٹے بچے، یہ بولے میں یاد کرتا ہوں، ارے روزانہ تراویح میں پڑھنا رے، روزانہ تراویح پڑھتا ہوں، صبح سے شام تک وہ بچہ محنت کرتا ہوں، یہ پارہ روزانہ یاد کرتا تھا، تراویح کی نماز میں یہ پارہ سناتے ہوں۔ تو اس حساب سے دیکھا گیا 28 29 دن میں 30 دن میں یاد کرنا، لیکن وہ بچہ الحمدللہ 20 پر 1 دن میں پورا قرآن یاد کیا، 20 پر 1 دن میں۔ اللہ مغفرت فرمائے، ابھی گزشتہ مہینے ان کا انتقال ہو گیا،
اچانک وہ کوے وغیرہ کے اندر اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اب میں یہاں پہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں ذرا دیکھیے، دنیا والے اپنی مذہبی کتاب کو یاد یاد کر رہے ہیں، ارے بہت چیلنج کرتے، دین کی حفاظت اللہ کیسے کر رہا ذرا دیکھیے، بہت چیلنج کرتے لوگاں، مگر یہ ایک حافظ بتا سکتے، رامین کا حافظ بتاؤ، مہابھارت کا حافظ بتاؤ، تورات کا حافظ بتاؤ، انجیل کا حافظ بتاؤ، کوئی بھی بتا سکے، قیامت تک انشاءاللہ نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذمہ داری لے رہا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم قرآن کو آسان کر، ارے کس کا ہے کہ بچہ شولے میں کہاں کی رہتا انہیں، داشا مکان میں کوسا کی رہتا انہیں، کیا زبان کسے معلوم نہیں، بیچارہ بول بھی نہیں سکتا، مگر قرآن پڑھ رہا۔ یہ مکتبوں کا فیض ہے، یہ مدرسوں کا ہے، دیکھیں کیا پیارے انداز میں قرآن پڑھتا انہیں، کیا پیارے انداز میں پڑھتا، ماشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے اور ایک بات سنیے، قرآن اب یہاں پر اب دیکھیے، آئیے اور ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، چھٹی بات، قرآن کی کتابت جاری رہے گی، ذرا غور کرو، قرآن کتاب کی شکل میں رہے گا، لکھا جائے گا، ایک ایک ورق پر لکھا جائے گا، وہ کتاب مستور فی رق منشور، سورہ طور میں 2 اور 3 نمبر کی آیت میں ہے، قرآن کتاب میں ہے، قرآن کتاب میں ہے۔ رق کہتے ہیں، رق کہتے ہیں، دیکھو قرآن اللہ کا کمال ہے، رق کہتے ہیں پتلے کاغذ کو، پتلا کاغذ، چھوٹا، یعنی کتابت کے لیے کاتب حضرات استعمال کرتے اسے، جھلی وغیرہ جیسا آتا ہے، پتلے اس کو کہا جاتا، پتلے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کتاب کی شکل میں ہے، پتلی جھلی میں ہے، اور کتاب کی شکل میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کتاب بھی ہے، کاتب وغیرہ لکھتے، پرنٹنگ پریس وغیرہ میں، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پہ بتا رہا ہے۔ اچھا، اور ایک آخری بات قرآن کے بارے میں، کوئی باطل اس کے سامنے نہیں ٹھہرے گا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، سامنے سے بھی کچھ نہیں، پیچھے سے بھی کچھ نہیں، بائیں سے بھی کچھ نہیں، چاروں طرف سے بھی کچھ نہیں، پوری دنیا مل کر اگر حملہ کرنا چاہے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ چیخنے والے چیختے رہتے، ہاتھی جاتے رہتا، کتا بھوکتے رہتا، ہاتھی جاتا، ہاتھی جواب نہیں دیتا، بولتے رہتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا چیلنج نہیں، کوئی جواب نہیں دے سکا، نہیں دے سکتا، قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آئیے اس کے بعد ایک 4 باتیں میں آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اسلام کے بارے میں بتایا، منکرین، کراہت کرنے والے، نفرت کرنے والے کتنا بھی نفرت کریں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صاف میں 4 نمبر کی آیت میں کہا جا رہا ہے، اللہ یہ دین کو بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، مطلب یہ کہ یہ دین مکمل ہونا ہے، کافر ناپسند کریں۔ دوسری آیت نے بتایا مشرک اگر ناپسند کریں، یہ اسلام انشاءاللہ غالب ہو کر رہے گا، اور دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے وہ مذہب اسلام۔ الحمدللہ میں نے بتایا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، تقسیم ہونے والی، پوری دنیا کی کوشش کے بعد، اس کے باوجود سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے قرآن، اور اللہ کا چیلنج ہے کہ یہ قرآن، یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ دوسری بات بتایا، دین مکمل ہوگا، اور مکمل ہو گیا۔ الیوم واللہ قسم نور واللہ یتم نور، اللہ تعالیٰ اس نور کو پورا کرے گا اگر کافر اس کو ناپسند۔ الیوم اکملت لکم بتایا، اللہ کے رسول کے زمانے بتایا مکمل ہو گیا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہاں پر بتایا، اسلام پھیلتا جائے گا، اب دباتا ہے زمانہ تو ابھرنا پڑے گا۔ کتنا دباتے لوگوں، کتنا کچلتے، حالات کے بعد قرآن بک رہا، کیوں بک رہا؟ لوگ بول رہے ہیں کیا بات ہے، سب تحقیق کرنے والے تحقیق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اسلام کی مثال اچھے درخت کی ہے، سایہ دار درخت دے گی، اتنا بڑا درخت ہے،
ماشاءاللہ کیا ہوا رہی ہے، دوپہر میں بیٹھے تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اسی بھی کام نہیں آتا. اللہ کی قدرت ہے. یہ اسلام اچھا کلمہ ہے، پھیلتا جائے گا پھیلتا جائے گا پھیلتا جائے گا. اور آخری بات یہ ہے، اسلام اپنے دلائل سے، دلیل بابا دادا کا طریقہ نہیں، دلیل ایسی ہوں گی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. حامیم سجدہ کی 53 نمبر کی آیت ہے. اللہ دنیا میں نشانیاں بتائیں گے، تمہارے اندر بھی اللہ بے شمار نشانیاں بتائیں گے. یہ پتہ چل جانا دنیا کو، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ باقی رکھا ہے، انشاءاللہ رکھے گا. آخری بات میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ پھیلا رہا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اوڑھ کے سو جائیں، شال اوڑھ کے سو جائیں؟ جلسے والے کو بولنا سب کچھ شالاں تقسیم کرو بول کے بولیں گے؟ نہیں، کوشش کرنا، محنت کرنا. خو انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی نیک بنو، گھر والوں کو بھی نیک بناؤ. اب ایسے جو مدرسے بنا رہے ہیں، بنانے کا مطلب یہ زمانے کی خواہش، زمانے کی خواہش اللہ پورا کرا. ہر چیز کے لیے اللہ وقت رکھا. تو ایسی صورت میں جتنے لوگوں نے اس کے لیے محنت کیا، کوشش کیا، مجھے معلوم ہے رات دن محنتیں ہوئیں، رات دن کوششیں ہوئی. ہمارے اپنے گھر کے لیے ہم نے اتنی محنت نہیں کیا جتنا کہ الحمدللہ اس کے لیے اللہ کام لیا. آج خوشی کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ پورا کیا. آج پوری جماعت خوش ہے. یہ کام میرا نہیں ہے، شیخ انیس کا کام نہیں ہے، یا کسی اور کا نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے. اور ملت کا کام سب مل کے کرنے سے پورا ہوتا ہے. ایک آدمی دو آدمی نہیں کرے گا. اب یہ امانت حوالے کی جا رہی ہے سب جماعت کے حوالے، یہ سب کا کام ہے، سب کا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لیکن لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ہم اکیلے آئے. آج اتنی بڑی جماعت کبھی سوچے بھی نہیں. کل رات تک بھی پریشان تھے، کہیں بیگم شافیہ کا یہ گرون، جناب عمران صاحب کا یہ گرون خالی رہ گیا. تو نہیں، اللہ آپ لوگوں کو اچھا رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں آپ کو دے. جو پریشان ہیں اللہ مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا کرے. اللہ دین کا کام لیتا رہے. ماشاءاللہ اتنی بڑی جماعت ہے. جب اتنی بڑی جماعت ہے تو میں جماعت کے ذمہ داروں سے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ہماری جماعت زندہ ہے، مردہ جماعت نہیں ہے. ہم زندگی کے ہر معاملے میں آگے بڑھے. ہم نے خون دیا، پسینہ دیا، پیسہ دیا. اور یہ بلڈنگ آج جو بنی ہے چپکے نہیں بنی. جتنے اینٹ لگے ہوئے ہیں، جتنے چنا اور سیمنٹ، اتنی محنت لوگوں نے کیا. اللہ سب کو جزائے خیر دے. اور دینے والوں نے بہت دیا اور وقت بھی دیا. میں آ کے یہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھتا تو سب لوگ ہنستے، آج ہی نہیں ہنسے لوگوں. کیوں؟ معلوم ہے آج بلڈنگ بند ہو گئی. عبداللہ صاحب کیا بھی نہیں بولیں گے، یہ بولیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ایک کام لیا. دعا کیجئے کہ اللہ قبول فرمائے اور اس کے زیادہ سے زیادہ مفید بنائے. یہ ایک چراغ سے چراغ جلتا ہے، روشنی سے روشنی پھیلتی جاتی ہے. آج جلا ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ مدرسے بنائے اور زیادہ روشنی کا کام لیں. اب اس کے بعد سارے لوگوں کی تقریروں کا یہ خلاصہ، سب کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی جنت میں داخل ہونا ہے نا بھائی؟ ہے نا؟ انشاءاللہ بولو. انشاءاللہ اللہ دیں گا. آج جیسا ہمیں سن رہے ہیں انشاءاللہ جنت میں بھی اللہ کے پاس ایسی سنیں گے. اللہ تعالیٰ موقع دے گا. تو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ سب چیزوں میں اب ہماری بلڈنگ الحمدللہ بن گئی. کچھ بھی امید نہیں تھی، لاک ڈاؤن فلاں، مگر ہماری جماعت کی تعریف کرنا چاہیے. ہر موقع پر، ہر خوشی میں، ہر غم میں سب ساتھ دیے. اللہ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. اب اس کے اندر بہت سے کام ہیں. الیکٹرک کا کام باقی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی وغیرہ یہ ساری چیزیں باقی ہیں اور لفٹ وغیرہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. سمجھیے ڈھانچہ بن گیا ہے. آپ کو معلوم ہے آج کل ڈھانچہ بنانا آسان ہے، اس کے اندر جو کام ہوتے رہتے وہ کرنا بہت مشکل ہوتا. بہت ہیں، تفصیلات بہت زیادہ ہیں. ہر جگہ اعلان بھی لگایا گیا ہے، جو بینک سے بھیجنا ہے بینک سے بھیجیے، جو دینا ہے دینا ہے دیتے جائیے. ہم صبح سے آئے، تقریراں سن لیے،
بول ڈالے امیر صاحب بھی اچھا بولے, سب بھی اچھا بولے, فلاں بولے, چلے گئے بولے تو پھر فائدہ کیا ہے. چلیے اب اصل باری ہے, اگر ہمیں جنت کی خواہش ہے تو یہ 1 منٹ میں لے رہا ہوں بھی, یہ 1 منٹ لے رہا ہوں میں, یہ 1 منٹ میں اللہ جنت دے گا انشاءاللہ. کہاں ہیں وہ ہمارے والنٹیئر, کہاں ہیں والنٹیئر؟ آؤ جلدی آؤ, چلو دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر دے, جتنا دے سکتے دو, 1 روپیہ 2 روپے 100 روپے 1000 روپے. اور جس کے پاس اگر نہیں ہے, ٹھہرو, جس کے پاس نہیں ہے بعد میں دو, سب نمبر لکھے ہوئے ہیں. اور بعض لوگ جیب میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں, نکلتا نہیں ہاتھ ان کا. کیوں نہیں نکلتا سمجھ میں نہیں آتا. کون سے مولوی صاحب, دلی والے مولوی صاحب آ کو بیٹھے تو بھی ایسا, کون بولے تو بھی وہ جیب میں ہاتھ گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا کون پکڑ کے کھینچتا ان کو. نکالیے 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے جو دے سکتے دیجئے, اللہ برکت دے گا. اس وقت میں کریں گے خطرے سے دریا بنتا. اور آپ جماعت والوں کو یقین دلائیے, اللہ کے بعد انشاءاللہ ہم ہیں, جماعت زندہ ہے, ہم ہر معاملے میں آگے بڑھیں گے. ہم اپنی قوم کے بچوں کو آگے بڑھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ابھی تمل میں آپ کے سامنے 1 منٹ کچھ بتایا جائے گا, اس کے بعد. கணிதற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இப்போது ஜமியத்துடைய அலுவலகத்தில் கட்டுமான பணி நிறைவு பெற்றிருந்தாலும் இன்னும் பல பணிகள் செய்ய வேண்டியது உள்ளன. ஃபர்னிச்சர்ஸ், டேபிள்ஸ், சேர்ஸ், சோஃபாஸ், கேபினெட்ஸ், ஒர்க் ஸ்டேஷன் பார்ட்டிஷன்ஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸ், பிரிண்டர்ஸ், கேமராஸ், ப்ரொஜெக்டர், சவுண்ட் சிஸ்டம், பப்ளிக் அட்ரஸ் சிஸ்டம், சிசிடிவி, ஏசிஸ், லிஃப்ட், ஜென்செட், இன்டர்காம், கனெக்டிவிட்டி, ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம், லைப்ரரி ஷெல்ஃப்ஸ், புக்ஸ், 3rd ஃப்ளோர், மந்த்லி கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் என்று பல விஷயங்களுக்காக பொருளாதாரம் தேவைப்படுகிறது. மேலும் ஜமியாத் சார்பாக பல நற்பணிகளை தொடர்ந்து அல்ஹம்துலில்லாஹ் கொரோனா காலத்திலிருந்து இப்போது சமீபத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு ஒவ்வொரு நேரத்திலும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஜமியாத் சார்பாக பல நற்பணிகளை சகோதரர்கள் செய்து வருகிறார்கள். இவைகள் அனைத்திற்கும் பொருளாதாரம் அவசியம். எனவே அல்லாஹ்வுக்காக எல்லோரும் தந்து உதவுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அங்கு கொண்டு வரக்கூடிய அந்த பாக்ஸில் நீங்கள் இன்ஷால்லா தன்னுடைய நன்கொடைகளை போடலாம். அல்லது என்ட்ரன்ஸில் QR கோடு இன்ஷால்லா உங்களுக்கு வழங்கப்படும். ஆங்காங்கே ஒட்டியிருக்கக்கூடிய QR கோடை பயன்படுத்த வேண்டாம். என்ட்ரன்ஸில் இன்ஷால்லா கேட்டு QR கோடை பயன்படுத்தி நீங்கள் கூகுள் பே, ஃபோன்பே வழியாகவும் இன்ஷால்லா அனுப்பலாம். मोहतरम हजरात, जैसा कि आपने सुन लिया, बहुत से काम हैं. जो जिस काम में हिस्सा ले सकते हैं आप लीजिए, यानी तो बाद में वो आप भेजिए. और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए. मेरा वक्त 7:05 था. अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है. मैं किसी का भी हक़ नहीं लिया. मेरे हक़ के अंदर मैं आपके सामने बता दिया हूँ. अब मुझे आवाज़ नहीं आई कहाँ से भी, खाली डब्बे नज़र आ रहे हैं, मुझे क्या भी नज़र नहीं आ रहा. मेरी माँ और बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि दीन के हर मामले में हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बीवी, हमारे बच्चे हमेशा आगे बढ़े. इस्लाम को आगे बढ़ाने में औरतों ने मर्दों से बढ़कर बाज़ औक़ात में साथ दिया. मेरी माँ और बहनों से दरख्वास्त है कि ये काम के लिए आप जो दे सकते हैं दीजिए. ज़ेवरात की शक्ल में दीजिए. कई मकामात होते औरतें अपने बंगड़ियाँ निकाल कर, आयरन निकाल कर, अपने नेक्सलेंस निकाल कर दीन के लिए देती हैं. और बहुत से ऐसी मिसालें हिंदुस्तान में हैं. अपने महर के पैसे से बड़े बड़े मदरसे बनाई औरतें, बड़े बड़े मस्जिदें बनाई महर के पैसों से. मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है, जो बहनें वहाँ पर वॉलंटियर हैं, ज़रा मेहरबानी करके हमारी बहनों से वसूल कीजिए. अल्लाह मुझे आपको हर काम में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए. अगर कोई नहीं दिए हैं तो देखिए नंबर भी है वहाँ पर, सहूलत के मुताबिक देते रहिए और अल्लाह के रास्ते में दीजिए. हदीस में आता तदावु बिस्सदक़ती, अपने सदक़े के ज़रिए तदफ़उल आराद वल अमराद, सदक़ा बीमारियों को भी दूर करता, मुसीबतों को भी दूर करता. हम नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ये चीज़ें बाकी रहेंगी. अल्लाह सदक़े जारिया बनाएगा. अल्लाह इस काम को और जो बाकी है मुकम्मल फरमाए. अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए. दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए. हर काम में
ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کے اللہ حوصلہ دے، طاقت دے، ہمت دے، قوت دے، اور اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کا کام 4 آدمی مل کے کرنے ہی سے پورا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔